بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ فروع تتعلق باوقات الصلاۃ، نماز کے وقتوں کے متعلق چند مسائل۔ نماز کے اوقات کے متعلق فروع چند مسائل۔ یستحب الاسفار بالفجر، مستحب ہے فجر کو اسفار میں پڑھنا۔ اسفار کے مطلب ہے ہلکی ہلکی روشنی ہو جائے، اور غلس کا مطلب اندھیرا۔ تو جب روشنی ہلکی ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یستحب التاخیر، مستحب ہے دیر کرنا ظہر میں، فی فصل الصیفی، گرمی کے موسم میں۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی جو ہے وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے، اس لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ یستحب التعجیل، مستحب ہے جلدی کرنا ظہر میں، فی فصل الشتائی، موسم، فی فصل الشتائی، سردی کے موسم میں، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سردیوں میں کوہرا وغیرہ رہتا ہے، بادل ہوتا ہے، تو اگر انسان اس کو لیٹ کر کے پڑھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے پتہ نہ چلے، تو اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ مستحب ہے جلدی کرنا ظہر کو، فی فصل الشتائی، سردی کے موسم میں۔ یستحب التاخیر بالظہر، مستحب ہے دیر کر کے پڑھنا ظہر کو، فی فصل الشتائی، سردی کے موسم میں۔ کب؟ اذا کان یوم غیم، جب کہ کیا ہو؟ بادل کا دن ہو، حتی یتیقن، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ سورج ڈھل چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو سردیوں میں تاخیر سے پڑھنے کا حکم کب دیا ہے؟ جبکہ بادل ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ بادل ہے تو ہو سکتا ہے کیا سورج غروب ہونے کو ہے، اور ابھی سورج ڈھلا نہیں تھا، یعنی دوپہر کا ہی وقت تھا، زوال کا وقت چل رہا تھا، نماز شروع کر لی، تو اس لیے کیا کہا گیا تھوڑی تاخیر کرے۔ جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں زوال کا وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ لے۔ یستحب التاخیر، مستحب ہے دیر سے پڑھنا ظہر کو، فی فصل الشتائی، سردی کے موسم میں۔ اذا کان یوم غیم، جب کہ ہو بادل کا دن۔ یوم غیم کے مطلب ہے بادل کا دن۔ حتی یتیقن، یہاں تک کہ یقین ہو جائے، زوال الشمسی، سورج کے ڈھل جانے کا، کہ سورج ڈھل چکا ہے، زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یستحب تاخیر العصر، مستحب ہے مؤخر کرنا دیر سے پڑھنا عصر کو، ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے، سورج بدل نہ جائے، یعنی کہ عصر کی نماز کو صرف اتنی دیر کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ سورج کا رنگ بدل نہ جائے۔ جب سورج غروب ہونے کے لیے قریب ہوتا ہے تو اس کا وہ کیا ہو جاتا ہے، پیلا ہونے لگتا ہے، تو جب تک سورج پیلا نہ پڑے، سورج جیسا اس کا رنگ ہے ویسا ہی ہے، تو تب تک عصر کی نماز اتنی لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے اتنی لیٹ کر لی کہ سورج کا رنگ پیلا ہو گیا، بدل گیا، تو پھر مکروہ ہوگا۔ مستحب ہے مؤخر کرنا عصر کو، ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے۔ یستحب التعجیل العصر، مستحب ہے جلدی پڑھنا عصر کو، فی یوم الغیم، بادل کے دن میں۔ مستحب ہے جلدی پڑھنا عصر کو بادل کے دنوں میں۔ یستحب التعجیل المغرب، مستحب ہے جلدی کرنا مغرب کو۔ یستحب التاخیر المغرب، مستحب ہے دیر سے پڑھنا مغرب کو، فی یوم الغیم، بادل کے دن میں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار بادلوں کے دنوں میں، بادل ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن اصل میں مغرب کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو تھوڑی تاخیر سے کر لے تاکہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے اور سورج اچھے سے غروب ہو جائے۔ یستحب التاخیر العشاء، تاخیر العشاء، مستحب ہے عشاء کو دیر سے پڑھنا۔ یستحب تاخیر العشاء، مستحب ہے عشاء کو دیر سے پڑھنا، الی ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے تک، یعنی عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصے تک، یعنی سحری کے وقت تک جو ہے دیر کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کرو گے تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر نماز قضا ہو جائے گی۔ مستحب ہے مؤخر کرنا عشاء کو رات کے تہائی حصے تک۔ یستحب التاخیر الوتر، مستحب ہے وتر کو دیر سے پڑھنا، الی آخر اللیل، رات کے آخری حصے تک۔ للذی، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے، یثق، جسے بھروسہ ہو، بالانتباہی، بیدار ہونے کا، رات کے آخری حصے میں، یعنی وتر کو مؤخر کر کے پڑھنا، رات میں پڑھنا، تہجد میں پڑھنا اس انسان کے لیے مستحب ہے جسے یہ یقین ہو کہ ہاں وہ رات میں تہجد میں اٹھ ہی جائے گا، لیکن
جو ہم تم جیسے لوگ ہیں جنہیں یقینی نہیں ہے اٹھنے کا، تو ان کے لیے کیا ہے، عشاء پڑھنے کے بعد ترنت کیا کر لے، وتر کو پڑھ لے۔ لا يجوز الجمع، نہیں جائز ہے جمع کرنا، بین فرضینی، دو فرضوں کو، فی وقت واحد، ایک وقت میں، سواء کان الجمع، چاہے وہ جمع کرنا عذر کی وجہ سے ہو، او کان بدون عذر، یا بغیر عذر کے ہو، یعنی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں۔ کوئی انسان کہے کہ سردیوں میں بیماری کی وجہ سے بستر میں سے بار بار نکلنا دشوار ہوتا ہے، تو ایک بار نکلے مغرب کے لیے، پھر اسی میں عشاء پڑھ لی، یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ فرض نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ صرف مزدلفہ میں جائز ہے، اور وہاں پر جب حج کرنے جاتے ہیں تو دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر اثر، اور دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب عشاء۔ نہیں جائز ہے جمع کرنا بین فرضین، دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں، اگرچہ وہ جمع کرنا کیا ہو، عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کے ہو۔ یجب، واجب ہے، حاجیوں پر خاص طور پر، ان یصلوا، کہ وہ نماز پڑھیں، ظہر اور عصر کی، عرفات میں، مال امام، امام کے ساتھ، ظہر کے وقت میں، کیونکہ اس کے بعد عرفات سے انہیں مزدلفہ جانا ہوتا ہے، تو عصر کا وقت جو ہے رستے میں پڑتا ہے انہیں، جب مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں تو عصر راستے میں پڑتی ہے، اس لیے وہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ کر پھر روانہ ہو۔ واجب ہے حاجیوں پر خاص طور پر کہ وہ نماز پڑھیں، ظہر اور عصر کو عرفات میں امام کے ساتھ، ظہر کے وقت میں، اور نماز پڑھیں مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں، فی الوقت الذی، اس وقت جب وہ پہنچے مزدلفہ میں، وَأَن يُصَلُّوا، اور وہ نماز پڑھے مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں ایک ہی وقت میں، جب وہ پہنچے اس میں، الی مزدلفہ، مزدلفہ کی طرف۔ آ گیا سمجھ میں؟ صرف دو نمازیں جمع کرنا کہاں جائز ہے، عرفات اور مزدلفہ میں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھو، الاوقات التی لا تجوز فیہا الصلاۃ، وہ وقت نہیں جائز ہے جس میں نماز پڑھنا، یعنی جن اوقاتوں میں، جن وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان۔ لا تجوز، نہیں جائز ہے نماز پڑھنا، فی الاوقات الآتیتی، آنے والے وقت میں، سواء کانت فرضاً، اگرچہ وہ کیا ہو، فرض ہو، او کانت واجبتاً، یا واجب ہو۔ وقضا، لا یجوز، اور اسی طریقے سے نہیں جائز ہے قضاء الصلاۃ، نمازوں کی، صلاۃ الفائتتی، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا، اسی طریقے سے نہیں جائز ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا، فی تلک الاوقات، ان وقتوں میں، یعنی آگے جو وقت بیان کیے جا رہے ہیں ان میں نہ فرائض پڑھنا جائز ہے اور نہ قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر ایک، وقت کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وقت طلوع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی جب سورج نکل رہا ہو تو جیسے ہی وہ نکل رہا ہے اس وقت نماز جائز نہیں، جب وہ نکل کے تھوڑا سا بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تجوز الصلاۃ، نہیں جائز ہے نماز پڑھنا آنے والے وقتوں میں، اگرچہ وہ فرض ہوں یا واجب ہوں۔ اسی طریقے سے نہیں جائز ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا ان وقتوں میں، وقت طلوع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، وقت استواء الشمسی، سورج کے برابر ہونے کے وقت، یہاں تک کہ وہ ڈھلنے لگ جائے، سورج کے برابر ہونے کا وقت مطلب زوال کا وقت، یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، وقت اصفرار الشمسی، سورج کے پیلے ہونے کے وقت، الی ان تغرب، یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، ویستثنیٰ، اور مستثنیٰ کر دی ہے اس سے، عصر ذالک الیوم، اس دن کی عصر کی نماز، یعنی سورج پیلا ہونے لگ گیا اور کوئی بندہ سو رہا ہے، اسے یاد نہیں تھا عصر کی نماز، تو اس دن کی عصر کی نماز سورج کے پیلے ہونے کے وقت پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز سورج کے پیلے ہونے کے وقت جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، بے شک وہ جائز ہے، عند اصفرار الشمسی، سورج کے پیلے ہونے کے وقت، وقت اصفرار الشمسی، سورج کے پیلے ہونے کے وقت کہ وہ غروب ہو جائے، اور مستثنیٰ ہے اس سے اس دن کی عصر کی نماز، اور جائز ہے عند اصفرار الشمسی، سورج کے پیلے ہونے کے وقت، یعنی تین وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت، اور زوال کے وقت جبکہ سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے۔ وَيَصِحُ، اور صحیح ہے ادا کرنا، ما وجب فی تلک الاوقات، جو واجب ہوئی تھی ان وقتوں میں، اور صحیح ہوگا ادا کرنا جو کہ واجب ہوئی تھی ان وقتوں میں، مال کرایتی، کرایت کے ساتھ، یعنی کہ جو چیز اسی وقت واجب ہوئی ہے تو اس کو ادا کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، مثلا نماز جنازہ اسی وقت حاضر ہوئی ہے تو جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ آیت سجدہ سے گزر ہوا، تو آیت سجدہ یہ ابھی واجب ہوئی ہے تو اب اس کو کر لے لیکن مکروہ ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ پہلے کی نماز جنازہ جو ہے، پہلے کا جنازہ جو تھا پہلے کے تیار تھا اور
اس نے لیٹ کرتا رہا کہ عصر کا وقت آ گیا تو اب پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے تو پڑھنا جائز ہے، سجدہ تلاوت اسی وقت واجب ہوا ہے تو کرنا جائز ہے، اس سے پہلے کا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور جب کوئی تلاوت کر لے آیت سجدہ کو ان وقتوں میں جائز لہو تو جائز ہو جائے گا اس کے لیے مال کراہیت کے ساتھ ان یسجد للتلاوتی کہ وہ سجدہ تلاوت کر لے۔ تو کرو الصلاۃ النافلتی مکروہ، نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے ان وقتوں میں نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ الاوقات التی تکرہ فیہا النافلۃ، وہ وقت جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تکرہ الصلاۃ النافلۃ مکروہ ہے نفل نماز پڑھنا آنے والے وقتوں میں، تالیت کے معنی ہے آنے والے، مصنف علی رحمہ آگے جو وقت بتائیں گے ان میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1 بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، اکثر من سنتی فجر کی سنت سے زیادہ، اور وہ 2 رکعتیں، یعنی کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی اور جب وہ مسجد میں پہنچا تو امام فرض پڑھا رہا تھا، فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اب امام کے پڑھنے کے بعد جب امام نے فرائض پڑھا لے تو اس کے بعد سنت نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت کے بعد کوئی بھی نماز نفل پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعد طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنت سے زائد، اور وہ کیا ہے 2 رکعتیں، یعنی 2 رکعت فجر کی جو سنتیں ہیں تو ان کے بعد نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بعد صلاۃ الفجر، نمبر 2 فجر کی نماز کے بعد، الی ان ترتفع الشمس، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ سورج بلند ہو جائے، یعنی فجر کی نماز اگر پڑھ لی تو اب اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ عندما یخرج الخطیب یوم الجمعہ، اس وقت جب کہ نکلے خطیب جمعے کی نماز کے خطبے کے لیے، اس وقت جب کہ نکل جائے خطیب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے خطبے کے لیے، یعنی کیا ہے؟ حتی یفرغ من الفرض، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے فرض سے۔ مسئلہ کیا ہے کہ امام جو ہے جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے نکل چکا ہے، اب کوئی سوچے کہ لا نفل وغیرہ پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، کیونکہ اب اس پر لازم ہے کہ امام کو خطبہ سنے، نفل نماز مکروہ ہے۔ عند الاقامتی، اقامت کے وقت، وہ تستثنیٰ منہ، اور الگ ہے اس سے سنت الفجر، فجر کی سنت، فإنها تصلی، وہ نماز پڑھ لے بدون کراہیت، بغیر کراہیت کے، اقامت کے وقت، و بعدها، اور اس کے بعد، فی ناحیت المسجد، مسجد کے کونے۔ مطلب کیا ہے کہ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کھڑی ہونے لگ جاتی ہے تو ایک شخص پیچھے سے، امام کے علاوہ کوئی اور شخص پیچھے سے اقامت کہتا ہے، تو اس کے اقامت کہنے کے بعد پھر امام نماز شروع کرتا ہے۔ تو اقامت کے وقت جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کہ ادھر کسی نے اقامت کہنا شروع کی، نماز کی تیاری، کوئی دوسرا بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی نفل پڑھ لوں تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو تو وہ فجر کی سنت پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یہ اتنا یقین ہو کہ ہاں میں جب تک نماز اپنی سنت پڑھ کے فارغ ہوں گا تو امام کے ساتھ مجھے 1 رکعت تو مل ہی جائے گی۔ اقامت کے وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن مستثنیٰ ہے اس سے سنت الفجر، فجر کی سنت، فإنها تصلی، بے شک وہ نماز پڑھ لے، دون کراہیت، وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر کراہیت کے، عند الاقامتی، اقامت کے وقت، و بعدها، اور اس کے بعد بھی، فی ناحیت المسجد، مسجد کے کسی کونے میں، اذا تیقن، جب کہ یقین ہو اس کو کہ وہ یدرک الامام، پا لے گا امام کو، پھر رکعت ثانیتی، دوسری رکعت میں۔ اگر اسے اندیشہ ہے کہ امام پوری کر دے گا نماز، وہ امام کے ساتھ جڑ نہیں پائے گا تو پھر نہ پڑھے۔ قبل صلاۃ العید، عید کی نماز سے پہلے، فلا یصلی، نہ نماز پڑھے نفل نماز، قبل صلاۃ العید، عید کی نماز سے پہلے، لا فی منزلی، نہ اپنے گھر میں، ولا فی المصلی، اور نہ عیدگاہ میں۔ عید کی نماز امام پڑھائے اس سے پہلے نفل نماز نہ گھر میں پڑھنا جائز ہے اور نہ عیدگاہ میں۔ بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد، فی المصلی، عیدگاہ میں خاص طور پر، یعنی عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا جائز نہیں لیکن گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ فلو صلی، اگر نماز پڑھی نفل نماز عید کی نماز کے بعد، فی منزلی، اپنے گھر میں، جازت تو جائز ہو جائے گی، صلاتو، اس کی نماز، بغیر کراہیت کے۔ اذا کان الوقت ضیقا، جب کہ وقت تنگ ہو، بحیث، اسے خوف ہو اگر وہ مشغول ہوگا نفل میں، فاتہ الفرض، تو فرض چھوٹ جائے گی، تو ایسی حالت میں نفل نماز مکروہ ہوگی۔ عند حضور الطعام، کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، اذا کان جائعا، جب وہ بھوکا ہو، وفی نفسی، اور اس کے دل میں، توقع شدید ہی، کھانے کی طرف کیا ہے؟ زیادہ شوق ہو، یعنی کسی کوئی بہت زیادہ بھوکا ہے، کھانا تیار ہے، اسے لگ رہا ہے اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کا دل کھانے کی طرف مائل ہوگا، تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے پیٹ بھر کے، اس کے بعد سکون سے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو پاخانہ پیشاب کی عادت ہے
اور اس کا دل نہیں لگ رہا نماز میں اور پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہوگی۔ عند حضور الطعامی، کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، جبکہ وہ جائعن ہوگا، وفی نفسی، اور اس کے دل میں توق شدیدی جو ہے کھانے کی طرف، اور اس کے دل میں شوق ہو، شدید زیادہ، اور اس کے دل میں زیادہ شوق ہو الطعام، کھانے کی طرف۔ نمبر 10 عند مدافعت البولی، پیشاب اب الغائط یا پاخانہ یا ہوا کو روکنے کے وقت، پیشاب پاخانہ ہوا کو روکنے کے وقت اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہوگی۔ تکرہ الصلاۃ، مکروہ ہے نماز پڑھنا، سواء اگرچہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، عند مدافعت البول، پیشاب پاخانے اور ہوا کے مدافعتی روکنے کے وقت۔ عند حضور شیء، کسی ایسی چیز کی موجودگی میں، کسی ایسی چیز کے حاضر ہونے کے وقت، یشغل بالہ، کہ مشغول ہو اس کا دل، ویخل، اور خلل پڑ رہا ہو، بالخشوع، خشوع میں، یعنی سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے کیا ہے اس کے خشوع خضوع میں خلل پڑ رہا ہے اور اس کا دل اس سے نماز سے غافل ہو گیا ہے تو اب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عند حضور شیء، کسی ایسی چیز کی موجودگی کے وقت کہ یشغلو، مشغول ہو جائے، بالہ، اس کا دل، ویخل، اور خلل پڑ رہا ہو، بالخشوع، خشوع میں، تو نماز مکروہ ہوگی۔ بین صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان، عرفہ میں، خاص طور پر حاجیوں کے لیے، یعنی حاجیوں کے لیے عصر اور ظہر کے درمیان نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ بین صلاۃ المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مزدلفہ میں حاجیوں کے لیے خاص طور پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی جہاں پر دو نماز جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے مزدلفہ اور عرفات میں، تو وہاں ان دو نمازوں کے درمیان نفل نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ آگے سمجھ میں؟ بسم اللہ